زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور وہی خالق حقیقی ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ موت اور زندگی جیسی چیز کو جس نے تخلیق کیا وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر آرام کرنے کے لیے جلوہ فرما ہوئے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی سواری کو باندھا گیا۔ آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ تھے اور سرکار ایک درخت کے سائے کے نیچے ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ کی تلوار مبارک ایک درخت کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام الگ الگ درختوں کے سائے کے نیچے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا اور آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر رکھی اور رکھ کر حضور کو بیدار کرنے لگا۔ اور وہ اعرابی کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھے میرے تلوار سے کون بچائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے اور ایمان تازہ کر دینے والا یہ جملہ ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ اے محمد، اب میرے ہاتھوں سے اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ آقا نے فرمایا، میرا رب مجھے بچائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا، تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرا رب بچائے گا۔ تو نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت کا خالق بھی میرا اللہ ہے۔ موت اور زندگی میرے رب کے دستے قدرت کے اندر ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا، جبریل امی آئے اور جبریل نے اس اعرابی سے تلوار کو پکڑا اور اس کو زمین پر پٹکا۔ تلوار اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ہے۔ ید اللہ مبارک کے ہاتھ گورے گورے، میرے کریم آقا نے تلوار پکڑی۔ اب آقا فرماتے ہیں، بتا تجھے کون بچائے گا؟ اور اس نے کہا، مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اٹھایا، بیدار کیا، سارا معاملہ صحابہ کو سنایا۔ میرے آقا نبی علیہ السلام رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ پریشان حال ہو گیا، غمزدہ ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی گردن کو نہیں مارا، اس کا خون نہیں کیا، میرے مصطفیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو سامنے محترم، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔